بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیارے عزیز اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 15 اگست کے حوالے سے بات کریں گے، جو یوم آزادی ہے۔ یہ دن ہمیں قربانی اور جدوجہد کی یاد دلاتا ہے، جب ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دی۔ آج ہم اسی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے اور اس ملک کی خدمت کا عہد کرنے کے بارے میں بات کریں گے۔ 15 اگست بھارت کا یوم آزادی کا ایک اہم دن ہے اور محب وطن نغمے گائے جاتے ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ میں 1857 کی جنگ آزادی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وقت تھا جب ہندوستان کے مختلف قومی مذاہب اور طبقات نے مل کر انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ مسلمانوں نے نہ صرف اپنی جان و مال کی قربانی دی، بلکہ اس جنگ کی قیادت بھی کی اور تحریک آزادی کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1803 میں ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ دارالحرب کہتے ہیں مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے نہ دیا جائے۔ اس کے بعد سے آزادی کا تیزی سے عمل شروع ہو گیا، لیکن یہ بھی یاد رکھے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی تیاری 1803 میں پہلے بھی ہوئی تھی۔ بنگال کے علی ورد خان نے انگریزوں کی جنگ کی تھی۔ اس کے بعد علی ورد خان کے ناطی بادشاہ سراج الدولہ نے جنگ کے اور اس جنگ میں سراج الدولہ کی فوج کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ اور انگریزوں کی فوج کی تعداد 13,000، لیکن انگریزوں کی فوج نے سراج الدولہ کے سبھی درباریوں کو خرید لیا اور سراج الدولہ پلاسی کے میدان میں شہید ہو گئے۔ یہ پہلے جنگ تھے انگریزوں کے خلاف، لیکن یہ جنگ ہم ہندوستانی ہار گئے اپنے دھوکے بازوں کی وجہ سے، اور یہ جنگ 1757 میں ہوئی تھی اور 1757 کے بعد بھی مختلف جگہوں پر جنگیں ہوتی رہی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، اس میں ایسی کیا بات تھی جو پورے ہندوستان کا انسان ایک ساتھ ہو گیا؟ معزز ناظرین، مختصر عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ یہاں عیسائی افسران کا حکم بلا دغدغہ اور بلا دھڑک جاری ہے، چنانچہ بے تکلف مساجدوں کو مسمار کر دیتے ہیں۔ عوام کو شہری آزادی ختم ہو چکی ہے۔ انتہا یہ کہ کوئی مسلمان یا غیر مسلم ان کی اجازت کے بغیر اس شہر میں نہیں جا سکتے۔ عام مسافروں اور تاجروں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت بھی نہیں ملتی۔ مفاد یا عوام کی شہری آزادی کے بنا پر نہیں، بلکہ خود اپنے نفع کی خاطر ہے۔ اس کے بالمقابل خاص ممتاز اور نمایاں حضرات ان کی اجازت کے بغیر اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دہلی سے کلکتہ تک انہیں کی علمداری ہے، پیشہ کچھ دائیں بائیں، مثلا حیدرآباد، لکھنؤ، رامپور میں، چونکہ وہاں کے فرمانرواؤں نے اطاعت قبول کر لی۔ 1857 کی جنگ دلی میں ہوئی، بہادر شاہ ظفر کی نگرانی اور سرپرستی میں اور ان کی بادشاہت کے بار اعلان کے ساتھ لڑی گئی، اور 3 دن تک جنگ برابر رہتی رہی۔ 29,000 آدمی مارے گئے اور انگریزوں کا سردار جو دلی میں متعین تھا وہ بھی مارا گیا، جس میں بہادر شاہ ظفر کی اولاد میں سے 19 آدمیوں کا سر تشت میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کو ناشتے کے وقت پیش کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا، الحمدللہ، مغل کی اولاد اسی طرح زمین کے لیے قربانی دیا کرتی ہے، یہ تاریخ ہے۔ معزز ناظرین، جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قیادت میں کئی نامور شخصیت سامنے آئی جنہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ مثلا بہادر شاہ ظفر، مغل بادشاہ اور جنگ آزادی کے مرکزی رہنما مولوی احمد اللہ شاہ، بخت خان، نواب علی خان، نوازش علی خان، راؤت تجمل حسین، خان بہادر خان، مولوی فضل حق خیر آبادی، میر عثمان علی خان، نواب امداد علی، نواب واجد علی، مولوی لیاقت علی، یہ سب مسلمان رہنما 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جد و جہد میں شامل رہے، اور اس لڑائی میں ہندوؤں رہنما بھی شامل رہے، مثلا نانا صاحب، رانی لکشمی بائی، تانتیا ٹوپے۔ معزز ناظرین، اگرچہ یہ جنگ بظاہر ناکام رہی، مگر اس کے ہندوستان میں رہنے والوں کے دلوں میں آزادی کی شمع کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا، اور بالآخر وہ دن آ گیا 15 اگست 1947، جب برطانوی راج کے تحت 1 صدی سے زیادہ عرصے کے بعد ہندوستان کو آزادی ملی۔ 15 اگست کو بھارت نے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ معزز ناظرین، یوم آزادی اس کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو صرف منانے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے عملی اقدامات بھی کریں۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنے وطن کی خدمت کا سچا جذبہ عطا فرمائے۔ آخر میں ہم دعا کرتے کہ ہمارا پیارا وطن ہمیشہ سلامت رہے اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہو۔ آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو اور اپنے شہیدوں کے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔